أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسين عليه السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما، وإنما خرجت لطلب إصلاح أمتي جدي، وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعزاء، حسب دستور وہ کلمات کہ جنہیں سرنامہ سخن قرار دیا، جن سے کلام کی ابتدا کی، وہ امام عالی مقام کی وصیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس کے ذیل میں آپ روز معروضات سماعت فرما رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور دیکھیے کہ دن کتنی تیزی سے گزر گئے، احساس بھی نہیں ہوا، اور آج 9 تاریخ ہے. بہرحال امام عالی مقام نے جب وطن کو چھوڑا، امام نے وہاں پہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اپنی ایک وصیت دی. پرانی لمبی وصیت ہے، اس کا ایک پارٹ، ایک ٹکڑا جو ہے، اس میں امام عالی مقام نے جو شہر کو چھوڑنے کا مقصد ہے اس کا ذکر کیا. تو فرمایا: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما. ہمارا شہر کو چھوڑنے کا مقصد نہ فساد ہے، نہ فتنہ ہے، نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، نہ خود نمائی ہے، بلکہ کیا ہے؟ لطلب اصلاح فی امتی جدی. نانا جان کی امت کی اصلاح ہو جائے، وہ امت کے جو اس وقت میں راہ حق سے ہٹ چکی ہے، وہ امت کے جو اس وقت میں خواب غفلت میں گرفتار ہے، وہ امت کہ جس کے درمیان میں خیر کا ذکر ختم ہو چکا ہے اور شر کا بول بالا ہے. اور پھر امام نے یقین جانے خود اسی امام کے اس قول پہ کہ میں چاہتا ہوں امت کی اصلاح کروں، اس کے پس منظر میں اگر ہم اس وقت مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں نا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بغیر مبالغے کے کم سے کم 2 سے 3 اشرے درکار ہیں، بغیر کسی ادھر ادھر کی گفتگو کے، صرف اور صرف اسی ٹاپک کے اوپر بات کی جائے
کہ کیا صورتحال بن گئی تھی، احکام الہی کے ساتھ کس طریقے سے مذاق کیا جا رہا تھا، شریعت کو کس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا تھا، اور ستم بالائے ستم امت خاموش تھی۔ ہمیں کیا مطلب، ہمارا کیا تعلق؟ اور جو جیالے بول جاتے تھے ان کے ساتھ بھی تاریخ نے لکھا کہ کتنا برا سلوک ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام جلیل القدر صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت ہی بزرگ صحابی ہیں، جن کی متعلق آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں، تقوی کی وہ بہترین مثال ہوا کرتے تھے جناب حجر ابن عدی علیہ الرحمہ۔ حاکم کوفہ جمعے کے خطبے کو اتنا دیر کر دی، آج کیا ہو سکتا ہے؟ کر کے کوئی دکھائے، 4-5 بجے ذرا جمعہ پڑھ کے دکھائے۔ فاسق سے فاسق آدمی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ امام صاحب وقت سے آگے گزر گئے۔ بس یہ ہے کربلا والوں کا صدقہ کہ آج اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ انسان کو پتا ہے کہ شریعت میں کسی کا عمل دخل نہیں چلے گا، ہے نا؟ کر کے دکھائے کوئی، تاریخ نے لکھا کہ اس نے خطبے کو بہت دیر کر دی، اور یہ جو تھا عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے خطبے کو طولانی کیا اور امیر علیہ السلام کو ناساز کہنا شروع کیا، کیونکہ اس دور کا طریقہ کار یہ تھا کہ ممبروں سے علل اعلان اہل بیت علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذلک ناساز گالیاں دی جاتی۔ تو یہ بکواس وہ کر رہا تھا۔ اس مرد مجاہد نے کچھ کنکریاں اٹھا کے اس کی طرف پھینکی اور کہا کہ وقت گزر گیا جمعے کا، خطبے کو تمام کرو اور نماز ادا کرو۔ 14-15 افراد ساتھ میں تھے۔ اہل کوفہ نے ایک لمبی فہرست تیار کی جس پہ ان کے سائن تھے، مہریں تھیں، اور شام میں بھیج دیا گیا۔ ان کو شام میں تب بلا لیا گیا۔ ہر کڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے یہ افراد پہنچے تھے۔ تو کچھ نے وہاں پہ توبہ کر لی۔ ہر کسی کا دل تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا، ایمان سب کے برابر نہیں ہوا کرتے ہیں ہر کسی کے ایمان میں۔ تو کچھ نے توبہ کر لی، علیکم السلام، اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، تاکہ معذرت چاہوں گا میں وہاں پر حق تو آگے جو پہلے آگے ان کا ہے کہ وہ اپنی جگہ رہے، بہرحال اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ سلوات چونکہ جو سننے والے ہوا کرتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اندر آ جائیں، تو ایسے لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ انہیں تھوڑی بہت جگہ دے دی جائے۔ تو جناب والا یہ بھیج دیے گئے۔ اور جب یہ پہنچ گئے شام میں تو کچھ لوگوں نے تو توبہ کر لیا گئے۔ یہ ان نڈر افراد میں سے تھے جنہوں نے توبہ کس چیز سے کرتے تھے؟ گناہ کیا کیا تھا، خطا کیا کی تھی؟ حب جناب امیر علیہ السلام سے سرشار تھے۔ تو حاکم شام نے ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا وہ جو تو اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کرے گا اللہ کے یہاں۔ تو نڈر افراد ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تو پھر تمہیں اجازت سزا دوں گا، ہاں جیسے چاہے ویسے سزا دیں۔ ان میں سے کچھ افراد کو تو زندہ دفن کر دیا گیا۔ حجر ابن عدی علیہ الرحمہ کو شہید کرنے کے لیے لایا گیا، تو بغیر کسی خوف و خطر کے اچھا کہا کہ بھئی اتنی اجازت ہو کہ 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ نماز سے شخص کو بڑی محبت تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حدث واقع ہوا ہو اور انہوں نے وضو نہ کی ہو، اور جب بھی وضو کی تھی اس کے لیے 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ان افراد میں سے وضو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کے بولے کہ دیکھ سن، اگر اس کا خوف نہ ہوتا کہ تو یہ کہے گا کہ میں نے موت کے خوف سے نماز کو طولانی کر دیا، تو یقین جان نماز کو میں ویسے ہی پڑھتا جیسے پڑھا کرتا تھا۔ صرف اس وجہ سے جلدی ختم کیا تاکہ تو یہ نہ کہے کہ حضرت نے موت کے خوف سے نماز طولانی کر۔ اس کے بعد میں قتل کے لیے لایا گیا، خاموشی کے ساتھ ویسی عام
تو اہل ایمان کی بات الگ ہوا کرتی نا. امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں, امیر علیہ السلام کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں, انہیں اس کا خوف نہیں ہوتا کہ موت ان پہ آئے یا وہ موت پہ گر پڑے. بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حق کہاں, حق کے ساتھ مرنا ان کے لیے سعادت ہوا کرتی. تو حضرت نے بھی یہ کیا, اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک وصیت کی کہ مجھے انہی بیڑیوں میں اور انہی زنجیروں میں جن میں جکڑا ہوں نا, اسی عالم میں دفن کر دینا, تاکہ روز قیامت جب اٹھوں تو حاکم شام سے اسی عالم میں پل صراط پہ ملے, اور وہ اسی طریقے سے دفن ہو. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امت اس عالم میں پہنچ چکی تھی کہ اگر کوئی جمعے کے وقت کو عصر سے ملا دے اور کوئی بندے خدا یہ کہہ دے کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا دو تو وہ قتل کر دیا جاتا تھا, اور قتل کے ساتھ ساتھ جو اہل شہر ہوا کرتے تھے وہ بھی اس کے قتل کے اوپر سائن کیا کرتے. تو وہ بدترین دور آ چکا تھا کہ جب امر بالمعروف کا خاتمہ ہو چکا تھا. یہ ایک جھلک میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی ہے. ایسے نہ جانے کتنے واقعات تاریخ کی کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں موجود کہ جہاں شریعت کے ساتھ مذاق کی گئی اور امت نے خاموشی کے ساتھ اس کو قبول کیا, ایکسپٹ کیا. بہرحال امام کا مقصد یہ ہے کہ اس سوئی بھی امت کو جگایا جائے, اور اب نیند کا عالم ایسا ہے, خمار کا عالم ایسا ہے کہ پانی کے قطروں سے انہیں جگایا نہیں جا سکتا. اب تو کربلا میں ہمارا خون بہے گا, اہل بیت درباروں میں بازاروں میں آ کے خطبے دیں گے, اس وقت میں امت کا ضمیر بیدار ہوگا. اس سے پہلے اب یہ قابل غفلت سے جاگنے والی نہیں ہے. دیکھیں 50 سال کے اندر کس بے روی کی شکار ہو گئی تھی امت کے فرزند نبی کو اپنی شہادت دی. اہل بیت کا خون کربلا کی خاک پہ بہا تو جا کے امت بیدار ہو. اور فرمایا کہ چاہتا یہ ہوں کہ ان کو امر بالمعروف کرو, نیکیوں کی ہدایت کرو اور برائیوں سے روکو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہو سیر بسیرت جدی, کہ میں اپنے نانا کے راستے پہ چلوں, ان کی سیرت پہ عمل کروں اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کروں. یہ وہ سیرت ہے جو اہل ایمان کے لیے نجات کا سبب ہے. علیکم السلام. اچھا, ابھی تک جو گفتگو ہوئی تھی آج میں اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں مختلف زاویوں سے ہے نا ڈائمینشن سے گفتگو ہو رہی تھی, بیان کی جا رہی تھی کہ بھائی معاشرے کی اصلاح کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ تو سب اپنی جگہ, مگر اس کے لیے جس کی اصلاح ہونی ہے اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے, یہ بھی تو ضروری ہے نا. محل تیار ہو گیا, ولا تیار ہو گیا, بہترین قسم کا گھر ہے, ڈیکوریشن ہے, لائٹنگ ہے, سب کچھ ہو چکا, اور اب افتتاح ہونے والا ہے, گھر میں پروگرام رکھا ہے, محفل ہونے والی ہے, شورائے کرام بھی آ گئے, مومنین بھی آ گئے, سب انتظام ہے, اور بس اب تھوڑی دیر باقی ہے. تو الیکٹریشین نے کہا کہ جناب آدھے میٹر تار کی کمی رہ گئی, اس لیے کہ جہاں سے کنیکشن ہونا ہے نا مین لائن سے وہاں تک یہ وائر نہیں پہنچ رہا. اب ہم جیسا آدمی کے جسے خبر نہ ہو, گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ جو ہوتا ہے انرجی اور بیڈ کنڈکٹر کون سے ہوا کرتے ہیں, جن کے ذریعے انرجی گزر جائے گی, جن کے ذریعے نہیں گزرے گی. تو ہم نے تو وہ یہ ہے کہ بھائی سے آدھا میٹر تار مانگا ہے, اٹھا کے ایک رسی دے دوں تو وہ کیا کہے گا, کہے گا کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا. کیوں بھائی, تار اور اس میں کیا فرق ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ کرنٹ کو ادھر سے لے کے ادھر تک پہنچا دے. اس رسی کے ٹکڑے میں یہ قابلیت نہیں پائی جاتی. یہ آدھا میٹر کیا 1000 میٹر لگا دو, اس سے فائدہ ہونے والا نہیں. ہم نے کہا یہ کیا مطلب ہے, کہا کہ صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے. جو صلاحیت میٹر میں ہے وہ اس رسی کے ٹکڑے میں نہیں پائی جاتی. لاکھ آپ اسے جو ہے وہ 11000 کی لائن سے جا کے جوڑ دو,
اس کا کچھ نہیں ہونے والا, اس سے جو ہے وہ 0 واٹ کا بلب نہیں جل سکتا. اچھا ایسا ہی ہے؟ ہاں, بس یہی مسئلہ ہے ہدایت کا, کہ ہدایت ہر کسی کے گلے نہیں اترتی. اس کے لیے انسانی وجود میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے, اور اس کے بغیر بات ادھوری ہے. آپ سورہ حمد کیا اس کے اوپر سورہ حمد سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ دیں, پورا قرآن کا دورہ کر دیں, ایسی جھاڑ کے کھڑا ہو جائے, اس لیے کہ وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے, ہے نا. لوہے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مقناطیس کو, میگنیٹ کو اپنی طرف اور میگنیٹ اس کو, مگر کیا پتھر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی. ہدایت کے لیے بھی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, وہ کتاب کہ جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. بس اب جو متقین کے لیے ہدایت ہے, تو جو اللہ کے نبی آپ پڑھ رہے ہو ابو سفیان پہ, ابو جہل پہ, ابو لہب پہ, تو پھر تو پڑھنا بیکار ہے. اس لیے کہ ہدایت متقین کے لیے ہے, تو یہ تو تقوی کے پاس سے بھی نہیں گزرے, تو پھر تو معاملہ بیکار ہے نا. بات تو صحیح کی, تو مولانا پھر ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اچھی بات ہے, بات ادھوری ہو جائے گی. قرآن میں اسی سورے میں کچھ اور بھی عرض کیا گیا, کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کیا کہا؟ ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ابھی تو نے متقین کا ذکر کیا تھا, اور ابھی لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو جیسے میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا, سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا, سب کا ایکٹیو لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. تو جو جیسا ہوتا ہے ویسا حاصل کر لیتا ہے. لہذا کوئی کہہ کہ بس یہ کتاب کافی ہے, تو کتاب کافی نہیں ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص ہیں. عام سب کے لیے ہے, خاص اہل ایمان کے لیے ہے. تو جناب والا دونوں کا ذکر کیا گیا. عمومی طور سے قرآن جو مثالیں پیش کر رہا ہے وہ سب کے لیے, مگر خصوصی طور سے ان کے لیے جو تدبر کرنے والے, جو غور و فکر کرنے والے ہیں, جس کا جیسا جیسا لیول ہوگا وہ ویسے ویسے قرآن سے حاصل کرے گا. تو حقیقت یہ ہے. تو آج کی گفتگو ہماری ہے انشاءاللہ, دیکھیں وقت گزر گیا 15 منٹ مقدمے میں, اور انشاءاللہ 20-25 منٹ میں آپ کے دوں گا اب موضوع کے اوپر کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے. کیا ہو گیا؟ گھر میں میرے یہاں پہلے سے کرایہ دار موجود ہے, ادھر پڑوسی کے ہیں پروردگار, اس کے یہاں نوکری بھی ہے, اس کے یہاں دولت بھی ہے, اس کے یہاں یہ بھی ہے. میرے سے تیری کون سی دشمنی ہے؟ نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اتنی لمبی فہرست بنا رکھی ہے, اللہ سے شکایت کی ہے نا. ہوتا ہے, سب کچھ اسے دے دیا, ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. جس سے بات کریں گے بھئی ہماری تو قسمت خراب ہے, ہر جگہ اللہ کی شکایت خلق سے کی جا رہی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک چیز ہوتی ہے مشکل, ہے نا, اور ایک چیز ہوا کرتی ہے پریشانی. جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں وہ مشکل میں گرفتار تو ضرور ہوا کرتے ہیں مگر پریشان نہیں ہوا کرتے. اہل ایمان مشکل میں مبتلا ضرور ہوں گے مگر پریشان نہیں ہوں گے. ایک شخص ہے استار کعبہ کو پکڑے ہوئے, کعبے کے پردوں کو پکڑے ہوئے رو رہا ہے, چلا رہا ہے, پروردگار میرا امتحان نہ لینا. صادق عالم محمد صلی اللہ علیہ چاہنے والوں کے ساتھ امام نے فرمایا صبح قیامت تک ایسی روتا رہے گا نا لٹک کے ان پردوں میں, جب بھی اللہ اس کی بات نہیں سنے گا. تو لوگوں نے کہا یہ کون سا جرم کر کے آیا؟ حضرت نے کہا جرم کر کے نہیں آیا, یہ جو ہے یہ میرے الفاظ میں کہوں تو خواہ ڈانگ اڑا رہا ہے خدائی میں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن نے واضح کہہ دیا
لا تجید بسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ادھر تو قرآن معجزات کی بات کر رہا ہے، ادھر موسیٰ نے پھینکا سانپ بن کے چلنے لگا، وہ ہاتھ میں لے لیا عصا بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل خلاف ہو گیا نا۔ معجزہ کسے کہا کرتے ہیں؟ معجزہ جسے آپ کہتے ہیں اب تو ہمارے یہاں پنجے میں نظر آ گیا، علم میں نظر آ گیا، اتنا اپنے ایمان کو ضعیف نہ بنائیں۔ وہ نظر پنجے میں آئے ہم جب بھی احترام کریں گے، نہ آئے جب بھی احترام کریں گے۔ ہم نے اس لیے احترام نہیں کیا کہ اس کے اندر کسی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اپنے عقیدے کا انسان افواہ و رجا لوگوں کی رائے پہ آ کے عقیدہ نہ بنائے۔ امام نے فرمایا جس نے لوگوں کی رائے پہ عقیدہ بنایا، جب لوگ متزلزل ہو گئے اس کا عقیدہ بھی متزلزل ہو جائے گا، اور جن کا عقیدہ قرآن و سنت پہ ہوا کرتا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا ان کا عقیدہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں چلتی۔ ہر شے معجزہ ہو گیا، انہوں آپ نہ پہنچے کہہ دے کہ بھئی نہیں گئے، آپ کا عقیدہ تو ہاں بھئی ہمارا عقیدہ خراب ہے، تمہارا اچھا ہے، جاؤ اور 10-5 کو اور لے کے جاؤ۔ اور کیا کریں؟ یہی کہہ۔ تو خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب ہم پڑھتے ہیں نا طبیعت کے بارے میں، نیچر کے بارے میں، تو کیا ہے کہ جو میں آج ہوں، انسان بے خودی کا شکار ہے۔ انا سب سے زیادہ جس شے نے اس کو مارا وہ ہے میں، انا میں۔ اور اگر ہم فلسفے کی نظر سے پوچھنے لگے میں کون ہوں، تو میں صبح قیامت تک ڈیفائن نہیں کر سکتا میں کون ہوں۔ میں کون ہوں؟ میرا نام کمال، تو آپ کہیں گے کہ جس کا نام کمال ہوگا وہ تو ہے کہ نہیں؟ کہ میرے ابا کا نام طاہر ہے، کہ اچھا جس کے باپ کا نام طاہر ہوگا وہ تو ہوگا کہ نہیں؟ اچھا میری ہائٹ جو ہے وہ 5'11" ہے، اچھا جس کی ہائٹ 5'11" ہوگی وہ تو ہوگا کہ نہیں؟ تمام تر چیزیں آپ پوچھتے رہے اور اس کے بعد میں کہوں گا نہیں 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 نہیں، تو پھر کون ہے؟ سوال پھر وہیں پہ آ کے رک جائے گا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ، تمہارا ہاتھ ہے یا تم ہو کہ نہیں میرا ہاتھ ہے؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ کہ میری آنکھ، کہ تم ہو یا تمہاری آنکھ ہے کہ نہیں میری آنکھ ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ جسم، کہ میرا جسم، کہ تم ہو یا تمہارا جسم ہے کہ میرا جسم ہے؟ اچھا یہ روح، کہ میری روح ہے، کہ تم ہو یا تمہاری روح ہے؟ سب تو میرا ہو گیا، میں کیا ہوں؟ اگر آپ کے پاس جواب ہو تو براہ کرم مجھے بتا دینا۔ اس کے بعد حضرت انسان جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہے۔ لم یقدر علیہ احد، چوڑا ہو کے چلتا کوئی اس پہ قدرت نہیں پا سکتا۔ یہ تو کہتے ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکر ہے، اس کا رب ہے۔ یہ چیزیں ہیں جناب والا سوچنے سمجھنے والی کہ تکبر کس لیے، یہ دکھاوا کس لیے؟ مجھے خود خبر نہیں ہے کہ میں بستر پہ جا کے ذرا سوچیں، اسی سوال کو اپنے وجود سے کریں کہ میں کیا؟ اس کا جواب ملے تو براہ کرم کل کے تو میں مجلس میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، مجھے بھی بتا دیجیے گا تاکہ میرے لیے بھی آسان ہو جائے مسئلہ جس میں ابھی تک مبتلا ہوں۔ تو یہ کہ انسان بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، مگر وہ سوچتا ہے کہ 30 بار خواہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد تو گفتگو یہ تھی کہ صلاحیت ہونا انسان کے اندر، ہاں جب تک وہ صلاحیت اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی نا، جب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ان میں سب سے پہلی شے یہی ہے نا کہ وہ اعتراض میں نے کر دیا پڑوسی کے اوپر، بندے کا نہیں، یہ پریشانیاں سختیاں وہ جو امام نے فرمایا تھا۔ تو حجر میں موسیٰ کا واقعہ مکمل کر دوں، پھر بات ہو جائے گی کہ مولانا جو ہے وہ سب فولڈر تو کھول دیتے ہیں، انہیں جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں ان کو جلدی جلدی بند کروں، مین مدعے کی طرف آتا، مین فائل کھولے گی انشاءاللہ۔ تو بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہوا وہ پورا کا پورا سائنٹیفک پروسیجر تھا، اس سے الگ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ میں ہوں، مجھ سے پہلے یہ جسم 1000 لوگوں کا تھا، میرے مرنے کے بعد یہ جسم 1000 لوگوں کا ہو جائے گا، یہی تو ہے نا۔ میں مٹی میں مل گیا، اس کے اوپر سبزہ ہوگا، اسے گائے بکری نے کھا لیا، دودھ کی شکل میں وہ کسی کے وجود میں گیا، وہاں پہ شیرخوار بچے نے پیا، اس سے پھر وہ
دوسری مخلوق تیار ہو گئی تو اس کے بعد میں پھر وہ بڑا ہوگا، مرے گا اور خاک میں ملے گا، قبر کے اوپر آم ہو گیا تو بازار میں آم کی شکل میں پہنچ گیا، بیری ہو گئی تو بیری کی شکل میں پہنچ گیا. یہ حضرت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چلتا ہے. جناب امین نے یہ تو فرمایا تھا کہ تو کس چیز پہ تکبر کر رہا ہے. اگر میں بتا دوں کہ کون اپنے باپ کے سر کے کاسے میں پانی پی رہا ہے. امام نے اشارہ کیا یہاں پہ کہ جو قبروں میں سے جو چلے گئے وہ خاک میں مل گئے اور اس کے بعد میں جو ہوا آپ کتیبہ لگا دے، پتھر لگا دے، وہ وہاں تھوڑی نہ ہے، وہ پہنچ گیا جہاں اسے پہنچنا تھا. تو یہ تو قانون ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، یہ معجزہ یہ تھا کہ قدرت نے زمان و مکان کو اتنی تیزی سے تبدیل کیا کہ ہوتا کیا ہے کہ یہی عصا جو ڈنڈا ہے خاک میں ملے گا، اس سے سبزہ اگے گا، اسے کوئی جانور کھا لے گا، اس سے اس کا نطفہ بنے گا، اس سے انڈے کی شکل ہوگی، اس سے بچے کی شکل ہوگی، اس سے پھر وہ جانور بنے گا، پھر وہ مر جائے گا، پھر وہ خاک میں ملے گا، پھر اس کے اوپر کوئی پودا اگے گا، پھر وہ تنا بنے گا، پھر وہ درخت بن جائے گا. تو سانپ ہے کہ جو عصا کی شکل بھی اختیار کر لے گا ڈنڈے کی، اور ڈنڈا ہے جو سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. مگر اس پروسیجر میں بہت سارے سال لگیں گے، بہت سارا ٹائم لگے گا. معجزہ یہ تھا کہ قدرت نے آنے واحد میں کر کے دکھایا. جو عقلوں کو حیران کرنے والی ہے، عالم میں تبدیلی نہیں آئی، عالم ویسے کا ویسے ہے، کیونکہ اللہ کہہ چکا کہ تم ہمارے قانون کے اندر بدلاؤ نہیں دیکھو گے. تو وہی تھا کہ وہ کہہ رہا کہ مجھے کسی مشکل میں مبتلا نہ کر. تو امام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی خدائی میں جو ہے نا یہ دخل اندازی چاہ رہا. تو اللہ نے تو تمہیں بنایا امتحان کے لیے، اور تم یہ کہو کہ ہمارا امتحان نہ لے تو بھلا کیسے ہو سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آقا یہ دعا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ دعا صحیح نہیں ہے. تو کہا کہ پھر کیا مانگے. کہا یہ کہو کہ پروردگار جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں تو ہمیں خیر کے ساتھ اس سے نکال. بارش تو آ کے رہے گی ہے نا، دسمبر جنوری میں سردی تو ہو کے رہے گی. اب جو عقل مند ہوں گے وہ گرم کپڑوں کا انتظام کر لیں گے، جو نہیں ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو اہل علم جو ہوا کرتے ہیں وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. برسات تو ہوگی، برساتی کا انتظام آپ کو کر لینا ہے. تو یہ ضروری ہے، لازمی ہے. صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ان میں سب سے مؤثر چیز جو ہے، جو انسانی وجود کے اوپر ہدایت کو قبول کرنے میں اور نہ کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے، وہ سب سے اہم شے ہے نوالا. یہ جو نوالا ہے نا، یہ جو روٹی ہے، اس کا اثر انسان کے وجود پہ سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد دوسرا اثر ہے تربیت کا. تربیت اور یہ دونوں چیزیں. اب علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ کس کو کس کے اوپر فوقیت دی جائے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پہ روٹی کا اثر تربیت کے اوپر غالب آ گیا اور کہیں تربیت کا اثر روٹی کے اوپر غالب آ گیا. اب میں تو طالب علم ہوں، فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک آدھ ادھر کی بات سناؤں گا، ایک آدھ ادھر کی بات سناؤں گا، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو ہوتا یہ ہے جناب والا کہ امام عالی مقام نے امیر المؤمنین علیہ السلام انسان کو خطاب کر کے کہا کہ آدم کے بچے، تیرے باپ نے جنت میں اس چیز کو کھایا تھا کہ جس کا کھانا حرام نہیں تھا، صرف پاس جانا منع تھا، تو زمین پہ آ گیا اور تو حرام سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے بعد یہ گمان کرتا ہے کہ جنت میں چلا جائے. جو ہم ذہن میں ریڈ کارپیٹ لگا ہوا ہوگا جنت کی طرف اور ملائکہ آ رہے ہوں گے اور یہ کہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، یہ تصور میرے ذہن میں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جنت میں جا رہا ہوں اور پیٹ کے اندر. اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پہ روزے اسی طریقے سے واجب کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ تھے کہ تم اہل تقوی بن جاؤ. جب امام سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ پہلے لوگوں پہ کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے روزے رکھوائے تھے، اور اولاد آدم کے اوپر اس دور سے روزے واجب ہیں
کس وجہ سے؟ کہا جو جنت میں کھا لیا تھا نا، اتنے روزے رکھوائے تھے کہ کھال ہڈیوں سے جا کے لگ گئی تھی، گوشت ختم ہو گیا تھا. کیوں؟ کہ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے وجود کے اندر کوئی حرام چیز داخل ہو جائے. تو اولاد آدم جو کچھ کھا لیا کرتی ہے نا تھوڑا بہت غلط، اللہ نے 30 روزے رکھ کے کہا کہ اسے اپنے وجود سے خارج نکال اس کے اثر. اور جو افطار بھی اس سے کر رہا ہو، جس کا افطار بھی اسی مال سے ہو کہ جس کی وجہ سے روزے رکھوائے گئے تھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حیات میں اپنے لیے فاتحہ پڑھ لے، اس لیے کہ اس کے وجود میں حیات نام کی کوئی شے نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ انسان حلال مال کھائے. اب عبادت ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، ٹھیک ہے. آدمی 2000 رکعت نماز پڑھ لے، اگر بازار میں 2 میٹر کپڑا اٹھا کے خاموشی سے اور لا کے اس کی شرٹ بنا لی، تو عبادت کریم اللہ تمہیں ثواب ملے، لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں کہ جس کا چوری کیا تھا. میں فالتو میں گمان کرتا رہوں کہ 2000 پڑھ لی، 2500 پڑھ لی، 3000 پڑھ لی، مطلب کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یا وہ رحم کھائے گا مجھ پہ کہ یہ تو 2000 پڑھ چکا، کچھ تو ثواب اسے بھی ملے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے اصول ہیں، اس کے یہاں پہ اصول ہیں. بات بعد میں نکل رہی ہے. بغداد وہ امام صادق علیہ السلام کا تمام کا دور ہے. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب ہے نا، وہ آئے بازار میں اور روٹی والے کے گئے. اس نے کہا حضرت السلام علیکم. جو ہوا کرتا ہے جو کچھ زیادہ ہی نا مقدس بنے گھوما کرتے ہیں تو لوگ ان کے دھوکے میں بھی زیادہ آ جاتے ہیں. اور بڑی سا تھیلا ڈالے گھوم رہے تھے. اور انہوں نے سلام دعا ہوئی، ادھر نظر بچی، انہوں نے 2 روٹی اٹھا کے تھیلے میں، ساتھ والا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا. اس نے امام سے کہا کہ حضرت ملاحظہ فرمایا. امام نے کہا اچھا. اب وہ آگے بڑھا، اتفاق سے امام کا گزر ہی سے ہو رہا. انار والا انار بیچ رہا ہے. وہ سلام دعا ہو گئے اور باتوں میں لگے. حضرت نے 2 انار اٹھا کے پھر تھیلے میں. بازار میں کوئی دکان ایسی نہیں تھی. ہاں، وہ جب پورا بھر چکا اور اٹھانا مشکل ہو گیا تو اب انہوں نے کندھے پہ رکھا اور کندھے پہ رکھ کے وہ نکلے. اور جو غربا مساکین بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو جا کے انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. اب وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی ایسے اللہ والے تو بڑے ورلے ہوا کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے اور انہی کی وجہ سے زمین اگا رہی ہے. یہ نہ ہو تو زمین درہم برہم ہو جائے. تو کسی کی ظاہری وضاقتہ پہ مت جائیے. یہ ظاہری وضاقتہ بہت نقصان دیا کرتی ہے. اس کے معاملات کے ذریعے اسے پہچانے کہ وہ کیسا. اگر کبھی دیکھنا ہے اپنے دوست کو تو روایت کے جملے اس کے ساتھ سفر کرو اور کچھ قرض دے کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. معاملات کے ذریعے اسے اپنا دیکھو، سمجھو، جان. تو اب یہ برداشت نہیں کر سکا جو ساتھ والا تھا امام. اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو ایک گناہ کرے گا اسے 1 سزا اور جو 1 نیکی کرے گا اسے 10 اجر. تو میں نے جرم کتنے کیے؟ 1 اور نیکی کتنے کی؟ 10. 1 کٹ جائے گی 9 میرے حصے میں. یہ صحیح ہو. اب یہ خاموش ہو گیا کہ جواب دے تو کیا دے، اس لیے کہ اس نے قرآن سنا دیا. تو امام نے کہا ادھر آ، کس کچھ فہمی میں گرفتار ہے؟ کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ اللہ صرف مومنین سے قبول کیا کرتا ہے؟ خاموش ہو گیا. تو بولے کہ یہ اہل ایمان کا عمل ہوا کرتا ہے جو تو کر رہا ہے. بس وہ خاموش ہو گیا. حضرت نے کہا اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے تیرے لیے، اجر ہے ان کے لیے کہ جو مخلص ہوا کرتے ہیں. تو اخلاص ضروری ہے، دھوکے سے کام نہیں چلتا. کیا ہے عبادت کے کتنے درجے؟ 100 درجے، اور ان میں سے 90 روزہ، نماز، حج، زکات، قوم، جہاد. کیا کہوں، کوئی ہے اس میں سے؟ حدیث میں ان میں سے کسی ایک کو بھی شمار نہیں کیا گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ حدیث کے جملے. تو کہا کہ عبادت کے 100 درجے ہیں جس میں سے 90 درجے ہیں حلال روزی، حلال روزی، اور 10
درجوں میں جتنی عبادت ہے وہ ہے. اب کوئی کہنے لگے کہ کیا بک رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو تم، مطلب عبادت کو تم کم سمجھ رہے ہو. نماز کہ جو نماز جس کی قبول اس کی سب عبادت، اور آپ نماز کو شمار نہیں کرے. بھیا نماز کا تعلق بھی تو اسی روزی سے ہے. وہ لباس، وہ مصلی، وہ پانی، وہ بجلی، وہ مقام، وہ مکان، وہ سب حلال روزی سے ہونا چاہیے جبھی تو عبادت عبادت ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ پانی غصبی نہ ہو جب وضو ہوگی، لباس غصبی نہ ہو جب نماز ہوگی. اور اگر اس کے اندر کچھ آمیزش ہے مال حرام کی تو پھر اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا کہ وہ 10 روپے تو ڈلے ہوئے تھے اللہ معاف کر دے گا. نہیں، 10 کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بقرعید کے موقع پہ تو مستحب و قربانی تمام تر چیزیں اس جانور میں دیکھیں گے ذرا بھی عیب نظر نہ آئے. یہ تو ہمارے مستحب ہے، اس کے لیے اتنا پریشان ہو، واجب پہ انسان کی نظر ہی نہیں ہے. تو واجبات، یہ غفلت انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہا ہے. کوئی سورج کو دیکھ کے آنکھ بند کر کے تصور کرے کہ رات ہے تو رات نہیں ہوا کرتی. یہ اللہ سے انسان دھوکے والے کام کر کے سوچے نجات مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، ہے نا. اب بات میں نکلتی چلی گئی اور میں موضوع پہ آنے سے قاصر رہا، مگر انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا. تو جناب والا کربلا معاملہ میں مسائل نہیں پڑھ رہا، ایک اشارتاً امام نے خطبات دیے کربلا میں، تقریباً 16 خطبے امام کے. جو سننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے آپ کے کلام کو سن کے جیسے جنت اور جہنم کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو امام سے کہا ان کے اوپر کیوں نہیں اثر پڑ رہا، جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں اثر پڑ رہا، ذرا غور کرنے والی بات ہے. تو امام نے کہا کہ ان کا پیٹ حرام سے بھر چکا ہے. جب پیٹ میں حرام پہنچ جاتا ہے نا تو ہدایت کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، ہدایت اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے. لہٰذا انسان بہت سوچ سمجھ کے عمل کرے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. امام ہے باقر علیہ السلام ہے، حضرت شدید گرمی، یہاں کا تو ٹیمپریچر کچھ بھی نہیں ہے، گھر جا کے دیکھیے 50 پہ پہنچتا ہے جا کے. شدید گرمی لکھا حار شدید. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی تھی تو بس اللہ بہتر جانے کے کیا لگ رہا ہوگا. اس دور میں امام گھر سے نکلے، ضعیفی کا عالم ہے، بڑھاپا ہے، تو امام جو اپنے جو کھیت میں کام کرنے والے کسان ہیں نا مزدور، اس کا سہارا لے کے جا رہے تھے اور پسینے میں شراب ہو رہے ہیں. جو بیٹھ کے کھانے والے ہوا کرتے ہیں نا، وہ ان میں سے ایک صوفی بولا کہ نعوذ باللہ من ذلک، آج انہیں موقع مل گیا، آج تو انہیں ضرور گھیر لوں گا. اور وہ اپنی جماعت کو لے کے چلا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا شعار نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے لیے آپ اس دوپہر میں گھر سے نکلنا ہے، اس حال میں موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دو کہ گرمی میں جا رہے ہو، نکلے ہو گھر سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ امام نے کہا خاموش ہو بدبخت، دوسروں کی روٹیوں پہ پلنے والے، ہمیں بتائے گا کیا طریقہ ہونا چاہیے. امام نے فرمایا سن، اگر اس وقت میں موت آ جائے تو اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہوگی. کہنے لگے کیوں؟ کہ جب اس سے ملوں گا وہ پوچھے گا کہ کس عالم میں دم نکلا، تو کہوں گا تیری مخلوق کو بے نیاز کرنے کے لیے نکلا تھا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. جب میں نہیں کروں گا تو میرے بچے ظاہر سی بات ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. اللہ کے نزدیک بہترین جہاد یہ ہے کہ اہل و عیال کو آسائش کی زندگی دی جائے. اللہ خاموش ہو جاؤ. ہم دیکھیں اور مولانا سے مسافر کے بالکل ایسے، میں بتا رہا ہوں لوگ ایسے بالکل پھول جیسے ہاتھ تھے، اور دیکھیں نا کہ کیا اللہ اکبر. نزاکت کا عالم یہ ہے کہ جب ہاتھ ملا ہے تو ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے پھول کی پنکھڑیوں کے اوپر. اسے ہم سوچ رہے ہیں کہ پھول. اور اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دنیا تمنا کیا کرتی تھی کہ آپ سے مسافہ کریں، اور آپ پسند کرتے تھے ایسے ہاتھوں کو تھامیں. ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام نے جب مسافہ کیا تو بہت دیر تک اس کے ہاتھوں کو پکڑے رہے. روایت کے جملے ہیں کہ چوم لیا. اس کے ہاتھ میں گٹھے پڑے ہوئے تھے، سخت تھے، بہت زیادہ سخت تھے. پوچھا ہے کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ آقا میں بیلچا چلاتا پھاوڑا چلاتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا. فرمایا اللہ کو یہ ہاتھ بہت پسند ہے. بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، مسلح کس نے کا حکم نہیں دیا.
عبادت کے ساتھ میں یہ بہت ضروری ہے. چاہنے والا آیا, کوفہ سے پہنچا مدینہ. آپ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ گھر پہ ہی ہو کیا؟ آپ کا گھر پہ ہی ہو. تو کہا کہ میرے چاہنے والے کے لیے عیب ہے. تو کہا پھر کیا کروں کہ کچھ بھی کر. اب بڑے قبیلے سے تعلق تھا, بڑی فیملی سے تعلق تھا. اب ہم تو کوئی چھوٹا سا کام کر لیں گے تو اللہ اکبر, لوگ کہیں گے, رشتے دار کہیں گے. اپنی بات بتا رہا ہوں, ایک موقع آ گیا تو اہلیہ نے کہا کہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, سبزی بیچ لیں گے. اس نے کہا اتنے پڑھنے کے بعد. میں نے کہا اسی لیے تو پڑھا تھا کہ کل کو ٹھیلا لگاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو. اسی لیے تو پڑھا تھا کہ کل کو سبزی بیچنے میں کیوں میں شرمندگی محسوس ہوگی, کس لیے شرمندگی محسوس ہوگی. تو ابو امام کے کہنے پہ مسجد کوفہ کے سامنے چھبڑے میں کھجور پھیر کے لیا ہے. رشتے داروں نے جو دیکھا سر پیٹ لیا. تو کہنے لگے کہ ہماری ناک کٹانے کے لیے تم ہی تھے. کسی نے کہا جب بیٹھ کے کھانا تھا تو تمہاری ناک سلامت تھی, آج کر کے کھانے لگا تو ناک کٹ گئی. یہ دنیا کا تصور ہوا کرتا. تو اس نے کہا کہ بھائی سنو, کام تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی اب یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو ایک چکی لگوا دی اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تو گیہوں پیس اور اپنی زندگی چلا لے. تو وہ اپنے کام پہ لگ گیا. تو یہ ائمہ کی تعلیم ہوا کرتی تھی اپنے چاہنے والوں کو. ائمہ کے اسام میں آپ کو ملیں گے لوگ. صابوری ایک مطلب نام ہے, کرابیسی, وشا, یہ کپڑوں کی نو کے نام تھے. یعنی جیسے آپ کیا ہوتا ہے نا ساٹن, اور مجھے تو پتہ نہیں کون سے کاٹن اور یہ اور وہ دنیا بھر کے, مجھے نہیں پتہ کیا کیا ہوتے ہیں. تو یہ عربی میں انہی کے نام ہوتے تھے. وشا ایک کپڑے کا نام تھا, صابوری ایک کپڑے کا نام تھا, تیالیسی کپڑے کا نام تھا. تو انہی کے نام سے یہ ان کا ویاپار کیا کرتے تھے نا. کہ مثلا یہ جیسے آپ گجرات میں جائیں گے, یہ مطلب جھنجھن والا, یہ والا, وہ جو ان کا پیشہ ہوتا ہے نا, وہ نام اس کے ساتھ ڈبے والا اور دال والا, چنے والا. تو وہ کپڑا بیچنے والے ہوتے تھے. یہ تیالیسی والا, یہ وشا والا, یہ والا, تو وہ کپڑے بیچا کرتے تھے. یہ ائمہ کے اسام میں بہت سارے لوگ تھے. ہاں تو وہ تھے. مگر وہیں پہ معاملہ بہت غور کرنے والا ہے, بہت تعلیم کے ساتھ ہے نا, کہ انسان کہاں پہ اب دوپہر میں بیٹھے محنت کر رہے ہیں. امام کے ایک صحابی وشا کوفہ سے حضرت کو, حضرت وہاں پہ. تو اب وہ سائے میں بیٹھے تھے, شدید گرمی ہوتی کوفہ میں, تو وہ سائے میں بیٹھے کپڑا بیچ رہے. بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ نہیں تو میں سمجھ تو وہ کپڑا بیچتے تھے. تو اب حضرت وہاں سے گزرے. تو حضرت نے جب دیکھا وہ کپڑا جو تھا نا سائے میں شائن کیا کرتا تھا, خوبصورت نظر آیا کرتا تھا. اللہ اکبر. جب حضرت نے دیکھا تو وشا سے کہا کہ وشا یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے کہ تم سائے میں بیٹھ کے اس کپڑے کو بیچ رہے ہو. روایت کے جملے ملتے ہیں کہ آخری عمر تک وہ انسان سائے میں بیٹھ کے اس کپڑے کو نہیں بیچے. جو اہل علم ہوا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مال کس جگہ پہ آ کے حلال حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے. جو ہے اسے بتائے انسان, اس کی خوبی کو بھی بتا دے اور اس کی کمی کو بھی بتا دے. لینے والا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گھر سے نکلے گا کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا. جو اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ملے گا. اب یہاں میں ویاپار کا اصول بتانے نہیں بیٹھا, مجھے کیا پتا. بہرحال جو کچھ حدیث ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ زندگی میں انسان کے کام آتی ہیں. جو اللہ نے جس کو دینا ہے وہ دے کے رہے گا. جناب امیر علیہ السلام مسجد میں گئے ہیں, ایک شخص تھا, اس سے بولا ربی ذرا جا رہا ہوں, ایک گھوڑے کو پکڑ لو. وہ اپنے کام سے چلے گئے. اب یہ سوچنے لگا, ذہن میں خرافات آئی. اس نے کہا اتنی دیر تک تو میں سے پکڑتے رہا, اب آگے انہوں نے کچھ نہ دیا تو کیا ہوگا. تو خرافات نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی دیر تک تو پکڑے گا, اس کے کم سے 2 سکے تو ہونے چاہیے. تو اس نے کہا اور اگر انہوں نے نہ دیے تو کیا ہوگا, یہ حاکم وقت نہیں ہے, میں مانگ بھی نہیں سکتا. تو اس نے کہا اچھا. خرافات یہ سوچی کہ جب یہ نکل کے آ رہے ہوں گے نا, دور سے نہیں دیکھوں گا تو بس گھوڑے کی سن اٹھا کے چلا جاؤں گا, دور سے دیکھتے رہوں گا, کوئی چرا نہیں پانے گا, تو میری اجرت بھی مجھے مل جائے گی اور ان کا گھوڑا بھی سلامت رہے گا. اب وہ یہ سوچ رہا تھا. اس نے یہی کیا کہ جب حضرت کو آتے ہوئے دیکھا, تھوڑی دور تھے, بس اس نے بسم اللہ کی, نکالی اور کندھے پہ رکھ کے وہاں سے چلا گیا. اب وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا سواری تو وہی ہے مگر زین نہیں ہے. قمبر علیہ رحمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں 2 سکے دے کے کہا کہ جاؤ بازار سے جا کے زین لے آؤ. اتفاق سے وہیں پہ بیٹھا ہوا بیچ رہا تھا.
انہوں نے کہا کہ بھائی بیچے گا؟ کہا جی بیچنے کے لیے آیا ہوں. اور ایسے میں تو انسان کو بہت جلدی ہوا کرتی ہے، جمال اس طریقے کا ہاتھ لگ جائے کوئی تو پھر سوچتا ہونے کے پونے جیسا بھی ہو اور وہ کر کے جانے کی سوچتا. تو اس نے بھی کہا کہ جو چاہے وہ دے دو. انہوں نے کہا 2 سکے کہ بالکل بسم اللہ اٹھاؤ چلو. یہ لے کے آ گئے اور لانے کے بعد میں رکھا. امام نے فرمایا سنو کمبر، میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ جب پہنچوں گا تو اسے 2 سکے دوں گا. یہ ذہن میری ہی تھی. بس یہ ہوا کہ اس بدبخت نے اتنی جلدی کی کہ حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا. اللہ نے اسے یہ دینا تھا مگر اس نے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا. تو جو گھر سے نکلا ہے اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے اس کو رزق دے گا. اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس نے ہمیں شکم مادر سے دیا، ہم سے برا کون ہوگا اور بدزن کون ہوگا کہ اس عمر تک اس نے ہمیں دیا اور ہم اس سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ کل کو ہمارا کیا ہوگا. جس نے ہمیشہ کھلایا کیا کل کو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے. 5 سال کے بچے سے تو مجھے گمان ہوا کرتا، اس سے کہتے رہا ہوں بچے بیٹے دروازہ بند کر کے رہنا، ابھی بازار سے آ رہا ہوں. اطمینان سے آؤں گا کہ ہاں وہ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوگا، ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، ہے نا. اس پہ تو یقین ہے بھرا گھر اس پہ چھوڑ کے آ گیا. مگر اللہ نے کہا کہ تجارت کرو میرے اصولوں پہ چل کے. تو مجھے خوف ہوا کرتا کہ پتہ نہیں اللہ کی بات سچی ہوگی یا نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر اس کے بعد میں رہوں کہ پروردگار اس کو تو سن، میری نہیں سن، اس کو یہ دے دی، مجھے نہیں دے دیا. ارے بندے خدا، ہے نا. گھر میں تو تیرے پہلے سے کرایہ دار ہے اور تو شور مچا رہا کہ دوسرا آ جائے. تو ٹو لیٹ لکھنے سے دروازے پہ کوئی کرایہ دار آنے والا نہیں ہے. پہلے یہ جائے گا، گھر صاف ہوگا، رن روغن ہوگا، بلب لگیں گے، روشنی ہوگی، چمکے گا، پھر اس کے اوپر پینل لگا ٹو لیٹ اچھا سا گراہک آ جائے گا. اب غیبت، چغلی، گناہ، کثافت، نجاست، دنیا کی تمام برائیاں میں نے سر سے اوپر تک بھر رکھی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہہ رہا تیری محبت میرے دل میں نہیں آئی، تیری معرفت میرے دل میں نہیں آئی. نجاست و کثافت کو نکال کے پہلے قلب کو پاک تو کروں، اس کے بعد اسے دعوت دوں کیا تو وہ آئے. تو ہدایت کے لیے پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے وجود کو صاف کرو، اپنے قلب کی طہارت کرو. جب یہ ہوگی تو پھر ہدایت بھی ہو. جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے وقت سے چل رہا ہوں میں انشاءاللہ، آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ ایک چیز ہے رضا اور دوسری چیز ہے تربیت، ہے نا. بس مختصر کرنا ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے واقعات تاکہ دونوں علماء کی جو ہے وہ بات بالا رہے اور فیصلہ آپ کر لیں. یزید کا بیٹا کون؟ معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان منصب خلافت پہ بیٹھا. خطبہ میں کہا کہ میں ٹھوکر مارتا ہوں اس تخت پہ. وہ کون؟ بڑے میاں نہیں تھے کوئی سفید داڑھی والے ہوتے کہ جنہیں خوف ہوتا کہ اب قبر میں جانے والے، ہے نا. ایک وہ جوان لڑکا، نوعمر لڑکا، نوخیز لڑکا جو بھی بالکل جوانی کی منزل میں آیا ہو، کیونکہ خود یزید لعین جو ہے وہ 33-34 سال کی عمر میں جو ہے واصل جہنم ہوا. تب اس کا جو بیٹا رہا ہوگا تو وہ کتنی عمر کا رہا ہوگا؟ یہ تو وہ دور ہوا کرتا کہ جب امنگیں سینے میں ہیٹیں ماری ہوتی کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. اس عمر میں وہ لڑکا جب آیا تو بردباری کا عالم یہ کہتا کہ وہ تخت کہ جس کے پائے حسین شہید کے خون سے رنگین ہو، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے بلیغ خطبہ پڑھا، اپنے دادا کے عیوب کا ذکر کیا اور اپنے باپ کی کالی کرتوتوں کا ذکر کیا اور بنی امیہ کا اس نے جو ہے وہ کچا چٹا کھولا. اور اس کے بعد کہا کہ مجھے ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچے سے مروان نے کہا کہ ذل الہی پھر ہم میں سے کسی کو انتخاب کر لیں. تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس میں سے خیر نہیں لیا تو شر کیوں لے کے جاؤں، بنا کے تجھے جو ہوں حساب اپنا دینا پڑے. ایسا کام نہیں کرتا. اور یہ کہہ کے وہ اتر گیا. ماں راستے میں ملی، اس نے کہا ایک کاش تو پیدا ہونے سے پہلے مر گیا ہوتا. یہ کس کے جملے ہیں؟ ماں کے جملے. اس نے کہا میری بھی خواہش یہ تھی کہ میں پیدا ہونے سے پہلے مر گیا ہوتا کہ اس تخت پہ نہ بیٹھتا اور یزید جیسے پلید شخص سے میرا رابطہ نہ ہوتا. یہ نوالا کس کے ہاں کھایا تھا؟ رہا کس کے ہاں تھا؟ کس کی چار دیواری میں تھا؟ تو پھر یہ جرأت کہاں سے آئی، یہ شہامت کہاں سے آئی؟
مسئلہ یہ تھا کہ اس کا استاد مومن تھا. یزید جو تھا وہ سمجھ نہ سکا. اس نے اسی کو کہا کرتے کہ شیطان کی یہاں رحمان. ایسی افراد ہوا کرتے ہیں, یخرج الحی من المیہ و یخرج المیہ من الحی. وہ مردوں سے زندہ کو اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے. تو جناب والا اب آپ یہ دیکھیں کہ یزید کے گھر میں رہنے کے بعد میں چونکہ پرورش ایک اچھے عالم دین کے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کے ذریعے ہو گئی, تو دنیا کی تمام لذتوں پہ اس نے لعنت بھیج دی, اس لیے کہ وہ جہنم تک لے جانے والی تھی. اور اس کے ساتھ یہ ہوا, بعض روایت میں ملتا کہ ماں نے اس کو زہر دے کے ختم کیا, بعد میں ملتا کہ بنو امیہ نے اس کو زہر دیا. کچھ دن میں اس کا جنازہ گھر سے نکلا ہے. اس کے بعد میں تخت سے اتر کے اسے کسی نے نہیں. ایک 15 16 17 سال کا جوان جو ہے وہ گیا. کس چیز نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا تھا؟ ایک استاد کی تربیت. لہذا صحیح علماء کے درمیان میں بیٹھنا, صحیح علماء سے جو ہے وہ سیکھنا, ان کی تقاریر کو سننا, ان کی مجالس میں جانا, ان سے وابستہ ہونا, اپنے معاملات کو ان تک پہنچانا, ان سے جو ہے وہ سیکھنا, جاننا, اپنے معاملات کو ان کے سامنے رکھنا, یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ان میں نجات. آپ دیکھیں دوسرا زاویہ, دوسرا رخ آپ دیکھیں کہ جو آپ میں سے ایران گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پرانا ایران میں ایک نوٹ ہوا کرتا تھا, چھوٹا نوٹ ہوا کرتا تھا, کرنسی 50 روپے. تو اس پہ عالم دین کی تصویر بنی ہوا کرتی تھی, ایت اللہ عثمان نوری. تو تقریباً یہ 20 سال کے قریب کی پرانی بات ہے. ایران میں مشروطے کا دور تھا. 95 میں جو ہے وہ انقلاب آیا تھا وہاں. تو حکومت سے یہ ہوا تھا کہ بھائی بادشاہ کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے. تو اس وقت میں ایران کے اندر بڑا شور و غل تھا, اور اس میں آگے یہ ایت اللہ عثمان نوری علیہ الرحمہ تھی. تو ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی, اور جب ان کو تہران میں پھانسی لگی تھی تو اس وقت میں زلزلے آئے تھے تہران میں, شدید قسم کے زلزلے آئے تھے. آسمان کے اوپر شدید گھٹائے تھیں اور شدید قسم کا زلزلے آئے تھے کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں ایسا نہیں کیونکہ عذاب الہی آ رہا ہے. وہ پہنچے والی مدین تھا. تو جب ان کو جا کے دار پہ لٹکایا جانا تھا تو شاگرد ساتھ ساتھ اس کا دوسرا گروہ جو تھا وہ تالیاں بجا رہا تھا, اور جو لوگ تالیاں بجا رہے تھے ان کے قتل کی خوشی میں ان کا بیٹا بھی تھا جو آگے تھا. تو اب یہ کہتے ہیں, شاگرد کہتے ہیں کہ کچھ دیر رہی ہوگی, بات 15 20 25 منٹ جو بھی رہے ہوں گے, ان کو پھانسی دینے میں ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا استاد ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے. کہاں پوچھو. کہ جو ہے روایات میں کہ انسان کی جو ہے وہ تربیت, تو تربیت ظاہر سی بات ہے کہ آپ جیسے عالم کی گود میں جو پلا ہو تو اس کی تربیت, اور بات روٹی کی تو آپ تو حرام کھلا نہیں سکتے, تو پھر یہ بدبخت کس پہ چلا گیا. تو انہوں نے کہا سنو, اس وقت میں نوجوان تھا, جوانی کا عالم ہے اس وقت تو ظاہر سی بات ہے اس مقام پہ تو نہیں. تو کہنے لگے کہ میں نجف میں ہوتا تھا, تو نجف میں ہمارے یہاں اس بچے کی ولادت ہوئی. ہم تو وطن سے دور ہیں, ایران کے رہنے والے تھے, تہران کے, تو وہ اب یہاں پہ جو ہے عراق میں ہوتے نجف میں, تو وطن سے دور ہیں. مسافرت کے عالم میں بچے کی ولادت ہوئی ہے, کوئی تو ساتھ میں نہیں ہے, اہلیہ میں ہوں. مصیبت یہ ہوئی کہ اہلیہ کے یہاں دودھ نہیں ہے, بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے. سیریلیک جیسا تو کوئی سسٹم تھا نہیں کہ آپ اٹھا کے بوتل تیار کر کے بچے کو لیکٹوجین بنایا اور دے دیا. تو اب کہنے لگے کہ میں پریشان ہوا, کروں کیا کروں. تو جو ہمارے پڑوسی تھے ان کی خاتون نے کہا کہ مولانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں ایک دائی ہے جو بچوں کو دودھ پلا دیا کرتی ہے, اور محلے کے کچھ بچوں کو وہ دودھ بھی پلاتی ہے. تو اگر آپ کہیں تو بچہ دودھ رو رہا تھا, تو میں نے فوراً بچے کو ان کی گود میں کہا کہ ہاں بسم اللہ, اس کو دودھ پلا لیا. اب وہ بچہ 4-5 دن تک اس کی گود میں رہا اور وہاں پہ دودھ پی کے آیا. بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ وہ خاتون جو ہے وہ یہودی ہے, وہ مسلمان نہیں. پہلی غذا جو اس کے دہن میں گئی ہے وہ ایک یہودی کی گئی تھی کہ جس نے اس کا گوشت ہڈیاں بنا دی. بس میں خائف تھا کہ کسی دن یہ دودھ کا اثر نہ دے, اور آج میں نے نظروں سے اس اثر کو بس اب انسان تصور کرے
کہ 5-7 دن اگر کسی یہودیہ کا دودھ پی لے اور یہاں ہم اپنے بچوں کو بھر کے کھلائیں اور کل کو وہ نافرمان ہو اور اس کے بعد کہ مولانا بڑی مشقت کے ساتھ اسے پالا تھا. کس چیز سے پالا تھا؟ کیا کھلا کے پالا تھا؟ اس دور میں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حلال کیا اور حرام کیا. جناب امین نے اس لیے تو فرمایا یہ اولاد ہیں. اللہ اکبر. قرآن نے کیا اولاد کو کیا کہا؟ اموالکم واولادکم. ہاں یہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال کا ہے فتنہ. اور فتنے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والفتنہ تو اشد من قتل. کہ فتنہ قتل سے بھی برا ہے, بڑا ہے. تو یہ اولاد جو ہے نا یہی جنت تک لے کے جاتی ہے اور یہی جہنم تک لے کے چلی جاتی ہے. اس لیے جناب امین نے فرمایا ان سے محبت کرو اللہ کے لیے, بیکار کے چوچلے نہ ہو. فرمایا کہ اور میانی روی اختیار کرو. کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے تو اللہ ان کا بھی ضائع نہیں کرے گا, اور اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو خواہ تم انہیں جو ہے وہ ان کی ہر بات مان رہے ہو. نماز کے لیے کہہ دیا تو بچے نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پڑھنی. تھوڑی دیر بعد آنے کے بعد کیا کہ وہ نئے موبائل آیا مارکیٹ میں دلا دو. ارے نہیں ہے پیسے. اما نے کہا تم تو اسے ہمیشہ ٹوکتے رہا کرتے, جوان ہو گیا بچہ, ٹھیک ہے نا. جب نماز کے لیے کہا تھا تو جب منہ میں زبان نہیں تھی, تو اب اس وقت میں تربیت نہیں کی. اور اس کے بعد میں پھر جو آدمی رو رہا کہ بڑے جتن سے اسے پالا تھا, خونے جگر کھلا کے, خونے جگر تھا وہ, مال حرام تھا, اور اس کے بعد آج رو رہے. تو بس جناب میں نے گفتگو کو تمام کیا. ہدایت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کی تربیت اور اس کی غذا دونوں صاف ہونی چاہیے. تھوڑا سا اگر ممکن ہو سکے تو آگے بارش ہو رہی ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. اوپر چلے جاؤ, اوپر جگہ ہے, اگر مناسب سمجھو تو اوپر چلے جاؤ. بہرحال مسائل پہ تو جناب والا بس یہ امت کی اصلاح کے لیے اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا. اللہ اکبر. بس یہ ایام ہیں اہل حرم کے زندان میں آنے کے, ذرا تصور کیجئے کہ وہ بچی زندان میں ہے جو کبھی سینے پہ سویا کرتی تھی. آخری وقت میں جب امام نے خدا حافظ کیا ہے کربلا میں جانے لگے تو وہ بچی خیمے سے نکلی ہے اور امام اس کو دیکھ کے جانے پہ ڈر, تم کیوں کر کے نکل آئی بابا, آپ اندر جاؤ. جو گیا وہ لوٹ کے تھوڑی نہ آیا, آپ بھی جاتے. تو کہنے لگی کہ بابا مجھے ایک بار پھر سے سینے پہ لٹا دیا. بچی کو لٹایا, اس کے بعد میں امام چلتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ بابا جب نیند آتی تھی تو ہم آپ کے پاس سویا کرتے تھے, آپ تو مقتل میں جا رہے ہیں تو پھر کہاں سوئیں گے. جانب ادھر آج سے قانون بدل گیا, اس گھر ہمارے پاس ہوا کریں گے, آپ ماں کے پاس سونا. بابا پھر بھی نیند نہ آئے تو کیا کریں, جانب ادھر پھر مقتل میں آ جانا. یہ سینہ گھوڑوں کی ٹابوں سے رون دیا جائے گا, مگر باپ تو باپ ہے نا. کٹی لاش آواز دے گی لیا لیا یا بولیا آجا آجا سکینہ, باپ ادھر ہے. بچی نے باپ کو جب رخصت کیا تو ایک آخری فکرہ کہا, اچھا بابا جا رہے ہیں تو ہمیں وطن پہنچاتے ہیں. امام روئے اور اس کے بعد میں عربی کا ایک شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ پرندے جب اپنے آشیانوں سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتے. سکینہ وطن کہاں اور تم کہاں, اب مدینہ بہت دور ہے. اللہ اکبر. وہ بچی زندان میں ہے, تو کیا گزرا ہوگا دل کے اوپر خدا جانے, کہ دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے. سکینہ کو خبر تھی کیا کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں. تیرے زندہ میں وہ بچی کے بیٹی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ زندہ کیسا تھا, نہ جس کے سر اوپر سایہ تھا. روایت کے جملے شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ اس زندان کا عالم یہ تھا کہ دن کی دھوپ ان کے اوپر گزرتی تھی اور رات کی اوس ان کے اوپر گزرتی تھی, اور اس نے عالم یہ کیا تھا کہ چہروں کے اوپر سے کھان اتر آئی تھی. وہ شدید گرمی اور رات کی سردی,
وہ ننھے ننھے بچے اور ان کا آسرا سیدہ زینب ہے، کن مصیبت کے عالم میں، کن پریشانیوں کے عالم میں ان کی تربیت کر رہی ہے۔ ایک موقع وہ آیا، امام سجاد کو ایسا محسوس ہوا کہ زندان میں کوئی چادر ہے کہ جو فرش زندان پہ ہے۔ قریب آئے تو کیا دیکھا، پھوپھی اماں ہے کہ جو حالت سجدہ میں ہے۔ اللہ اکبر، پھوپھی سے سوال کیا، پھوپھی اماں یہ کیسی کیفیت ہے کہ آپ اب سجدے میں گئی؟ تو ایسا گمان ہوا کہ جیسے ارے فرش زندان پہ کوئی چادر ہو۔ جواب دے تو کیا جواب دے؟ امام سے سہارا طلب کیا اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا، سید سجاد، قید میں اتنا کم پانی اور کھانا آتا ہے کہ زینب اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کا پانی ننھے ننھے بچوں کو کھلا دیتی ہے، ننھے ننھے بچوں کو پلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کے ذوق کا اثر ہے کہ زندہ میں عالم ذوق کا یہ ہے کہ اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، زینب کو جو پانی ملتا تھا دے دیتی تھی ننھے بچوں کو۔ کیا بھوک مٹے، کیا پیاس مٹے جب فاقوں پہ فاقہ قید میں ہے۔ پروردگار ہمارے اسلام کو سلامت کو عبادت کو قبول کر، پروردگار فضل و کرم سے محمد علیہ السلام کو حجت آخر کے میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و مدد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما اور جو حیات ہیں سب کو نیکیوں پر چلنے کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس حال میں رکھ جس حال میں تو دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا سے راضی رکھ۔ پروردگار دنیا کی تمام خیر و خوبیوں سے ہمیں نواز اور دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے پریشانیوں سے ہمیں اپنے زمان میں رکھ۔ پروردگار جب تک ہمیں دنیا سے نہ اٹھا، جب تک ہم اپنے واجبات کو انجام نہ دے دیں، اس عالم میں دنیا سے اٹھا کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ ربنا تقبل منا انک